ہماری حکومت گرانے اور پی ٹی آئی کو لانے میں جنرل ریٹائرڈ باجوہ کا ہی ہاتھ تھا. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا انکشاف. کہا سرگودا جلسے میں مجھے تصویروں کا نہیں پتا اور یہ کوئی ڈیل کا حصہ نہیں. مریم نواز نے متعدد بار ڈٹ کر باجوہ کا نام لیا, اس وقت بھی لیا جب وہ آرمی چیف تھے. ممنوع فنڈنگ کیس میں بینکنگ کورٹ اسلام آباد نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو 28 فروری کو پیش ہونے کا حکم دے دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی کاپی بھی بینکنگ کورٹ میں جمع کرا دی گئی. عمران خان کی بینکنگ کورٹ کی عبوری ضمانت کا فیصلہ روکنے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. 2 رکنی بینچ نے 6 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا. بینکنگ کورٹ 28 فروری تک میڈیکل بورڈ کی تشکیل اور عبوری ضمانت کی درخواست پر فیصلہ جاری نہیں کرے گی. تحریری فیصلہ. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ امید ہے آئندہ 10 دنوں میں سپریم کورٹ بتا دے گی کہ الیکشن کی تاریخ کس نے دینی ہے اور خلاف ورزی پر کس نے جیل جانا ہے. عدلیہ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری ادا نہ کریں. ساری قوم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے. جیل بھرو تحریک کا مقصد عوامی حقوق کے لیے جدوجہد کا شعور ہے. فواد چودھری کہتے ہیں فسطائی حکمرانوں سے آزادی ہماری منزل ہے. تحریک انصاف کے 200 سے زائد سیاسی کارکنان مختلف جیلوں میں قید و بند کی صعوبتیں سہ رہے ہیں. شاہ محمود قریشی, اسد عمر اور صف اول کی دیگر قیادت شامل ہے. تحریک انصاف کی جیل برو تحریک کا اگلا پڑاؤ آج ملتان. تحریک انصاف کے رہنما اور کارکنان گرفتاریاں دیں گے. ملک عامر ڈوگر, سیٹر اون عباس ڈپٹی بھی گرفتاریاں پیش کریں گے. تحریک انصاف کے کارکنان ریلیوں کی صورت میں نواز شہر چوک پہنچیں گے. دوپہر 3 بجے گرفتاریاں دی جائیں گی. پاکستان تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک میں راول پنڈی سے گرفتاری دینے والے 6 رہنماؤں کو اڈیالہ جیل سے شاہپور جیل منتقل کر دیا گیا. پی ٹی آئی رہنماؤں کی 1 ماہ کی نظر بندی کے احکامات جاری. زلفی بخاری, فیاض الحسن چوہان, صداقت علی عباسی, اعجاز خان, لطافت ستی اور سابق ایم پی اے چودھری ساجد محمود شامل. پی ٹی آئی رہنما یاسمین راشد کی درخواست پر اعتراض عائد. رجسٹرار آفس لاہور ہائی کورٹ نے اعتراض اٹھایا ہے کہ درخواست کے ساتھ آڈیوز کا ٹرانسکرپٹ نہیں لگایا گیا. مصدقہ دستاویزات بھی نہیں لگائی گئی. یاسمین راشد نے آڈیو لیک کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کی استدعا کر رکھی ہے. معاشی بحالی کے لیے سیاسی استحکام اور دہشت گردی کا خاتمہ لازم ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکاء کا اتفاق. سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال سمیت سانحہ پولیس لائنز اور کراچی پولیس آفس حملے کا تفصیلی جائزہ. انسداد دہشت گردی کے لیے فنڈز کی فراہمی یقینی بنانے کے عزم کا اظہار. ہنگامی صورتحال کے دوران افواہوں کی گردش نقصانات کا باعث ہے. نشر و اشاعت کا فائدہ دہشت گرد گروہ کو اٹھا سکتے ہیں. ایپیکس کمیٹی کا میڈیا ہاؤسز اور دیگر اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کے لیے میکانزم بنانے پر اتفاق. سیاسی یگانگت کی فضا کے قیام اور دہشت گردوں کے ٹرائل کے لیے قانونی اصلاحات لانے کا عزم. ڈالر رکھنے والوں کے لیے خوشخبری. وزارت مذہبی امور کا سرکاری حج اسکیم کا 25% کوٹا ڈالرز میں ادائیگی کرنے والوں کے لیے مختص. حج اخراجات کی مد میں رقم ڈالر میں ادا کرنے والے 22,400 سے زائد عازمین بغیر قرعہ اندازی حج کے لیے جا سکیں گے. الیکشن کمیشن نے صوبائی حکومت کی ان 193 راجن پور کے ضمن انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست مسترد کر دی. الیکشن کمیشن نے درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ان 193 راجن پور میں ضمن انتخاب کل شیڈول کے مطابق ہوگا. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور ابر آلود رہے گا. محکمہ موسمیات کا بتانا ہے اسلام آباد میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے. اٹک, راولپنڈی, چکوال, مری, گلیات اور گرد و نواح میں بارش کا امکان. بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان. سندھ کے مختلف اضلاع میں موسم خشک رہے گا.